کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ دوغلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں کیا جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 16 جوانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا 2021 میں کس کے کہنے پر فتنۃ الخوارج کو دوبارہ آباد کیا گیا؟ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دے رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دیں، پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا، مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلحہ جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک، 6 قبائل کے قائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند، پوری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا معاہدے پر 1-2 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا جاری۔ مسئلہ کرم کا احتجاج کراچی میں 13 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم شہری رول گئے۔ ناتخان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند، ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل، کرنگی 2.5 نمبر اور اسٹیل ٹاؤن میں روڈ پر احتجاج، عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا، ابوالحسن اصفہانی روڈ ٹریفک کے لیے بند، کامران چرنگی چاروں طرف سے بند، نمائش چرنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل، 5 اسٹار چرنگی، انچولی اور سوجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج، شارع پاکستان سوراب کوٹ والی ٹریک بند، ناظم آباد میں رضویہ کے قریب بھی سڑک بند۔ مشکل میں پھنسے شہریوں کی حکومت سے ٹریفک کا مسئلہ حل کرانے کی اپیل۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہیں ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں۔ سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، مقابلے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے دے گی۔ مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو اقتدار کے لیے ہر چیز پر سمجھوتہ کرے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل کی حمایتی ہیں۔ بیانات سے متعلق بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، حکومت کے پاس مشاورت سے اجتماعی فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے، ہم صرف عوام کو جواب دیں گے۔ ہمیں کسی کرسی اور وزارت کا شوق نہیں تھا، ہم نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، آپ کو ووٹ دلوائے، افسوس کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ نومئی کے اصل منصوبہ ساز کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ نومئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین و قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ سزا پانے والوں کو آرمی چیف، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، نومئی پاک فوج نے کرایا۔ ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ نومبر سازش کے پیچھے سوچ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ دھاوا بولنا، پولیس اور رینجرز کو شہید کرنا سیاسی دہشت گردی ہے۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا مقصد جگہ سازش سے توجہ ہٹانا اور انتشار کو ہوا دینا تھا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں ایک پاکستان کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کو پڑوسیوں پر فوقیت نہ دے۔
پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف کا واضح موقف ہے، پاکستان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں۔ تمام فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں، سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارچرار میں ادویات پہنچائی ہیں۔ کسی کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب، کہا عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے، آپ کا حق آپ کو ملے گا، دوسروں کا حق دوسروں کو ملے گا۔ اگر 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہوگا۔ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے آسان تو نہیں ہو۔ پی ٹی آئی کے مطالبات یقیناً ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ 9 مئی پر کوئی مطالبہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بات چیت ہوگی تو درمیانی راستہ نکلے گا، 2-3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کی سوالیہ میں گفتگو، کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام آئے اور بحرانوں سے نکلے، ہر معاملے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ دیکھیں گے حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، تحریری مطالبات رکھیں گے اور پھر رد عمل دیکھیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں افواہ کہ بانی پی ٹی آئی رہا کر کے گھر میں نظر بند کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا جیل میں رہیں گے جب تک کارکنان رہا نہ ہوں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی، گھڑی خدا بخش میں جلسہ، صدر زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی قائدین نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنی شہید قائد کو سلام پیش کرنے پہنچی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا محترمہ بے نظیر بھٹو جرأت مند خاتون تھیں، بے نظیر بھٹو کی ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات اور قربانی ہمیشہ ایک مثال رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا المناک باب ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد کی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، پاک بھارت تعلقات، کشمیر اور افغانستان کے امور پر گفتگو۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا قومی سلامتی پر پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات پر بہت تشویش ہے، افغانستان کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، دونوں رہنماؤں کا قومی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ کہ الیکٹرک کا صارفین سے اربوں روپے کی اضافی وصولی کا اعتراف، کہ الیکٹرک نے اضافی وصولی واپس کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی۔ کراچی کے صارفین کو بجلی کی قیمت میں 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا، کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا 15 جنوری کو سماعت کرے گا۔
فیصل آباد کے علاقے تانلیہ والا میں دھند کے باعث گاڑی گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی. خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی. پولیس کے مطابق لاہور کا رہائشی خاندان موٹر وے سے اتر کر تانلیہ والا جا رہا تھا. ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لے کر ڈرائیور فرار ہو گیا. لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے، 3 زیر حراست ملزمان ہلاک. پولیس کے مطابق ملزمان اسد اور شفیق کو رائیونڈ کے علاقے میں ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا. ملزمان کے نامعلوم ساتھیوں نے فائرنگ کر دی. زیر حراست ملزمان موقع پر ہلاک ہو گئے. آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. زیر حراست ملزم رفیق اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر مارا گیا. وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی. کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی. رائے کہنے آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی. نیو گوادر ایئرپورٹ کی فضائی آپریشن کا آغاز ایک بار پھر ملتوی. ذرائع کے مطابق 1 جنوری کو گوادر ایئرپورٹ پروازوں کے لیے آپریشنل نہیں ہو سکے گا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے تیسری بار ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب منسوخ کر دی. پی آئی کی 1 جنوری کی پہلی کمرشل پرواز کو بھی منسوخ کر دیا گیا. وزارت ہوا بازی کے ذرائع کے مطابق تقریب وزیر ہوا بازی کے عدم دستیابی کے باعث منسوخ کی گئی. کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی. ایجنٹ عبدالشکور سمیت 4 افراد گرفتار. ترجمان FIA کے مطابق انسانی اسمگلر عبدالشکور انڈین ایجنٹ سے رابطے میں تھا. گوتم شرما نامی بھارتی ایجنٹ نے مسافروں کو غیر قانونی طور پر آذربائیجان سے پولینڈ بھجوانا تھا. گرفتار ملزمان کا تعلق فیصل آباد، چنیوٹ، گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب سے ہے. تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کراچی منتقل کر دیا گیا. ملک بھر میں جاڑے کی دھوم. بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں. سکردو میں پارہ -13، گوبسز میں 9، استور اور گلگت میں -8 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد. قلات میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ سے 5 کی تعمیر کا لائسنس حاصل کر لیا. C5 پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ ہوگا. پیداواری صلاحیت 1200 میگا واٹ ہے. پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی جوہری توانائی کے محفوظ استعمال کے لیے طے شدہ معیارات اور اصولوں پر سختی سے عمل کے لیے پرعزم ہے. صہیونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے. کمال عدوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹر کر 4 بچوں کی موت ہو چکی. جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کے بعد اگر ہمیں نہ ہلا سکیں تو ہم بیت الحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے. روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی. آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا. یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا. طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملہ کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا.